إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أباب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال عز وجل في موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا، سچی تعریف، پاکیزگی، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے جو اکیلا تنہا ساری کائنات کا پالنہار ہے. ہم تمام کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت پڑھ کر کے سنایا جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں ایسے باغات عطا فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہ ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ گھر ہوں گے جو ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نجاست اور گندگی سے پاک ہوں گے. وہ محلات، وہ گھر ہر قسم کی گندگیوں سے پاک و صاف ہوں گے. حاضرین، جنت اور جہنم کا تعارف گزشتہ جمعہ کے خطبے میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی تھی. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا جنت کے محلات کا. جنت کے محلات کیسے ہیں اور ان کی تعمیر کیسے کی گئی ہے. جنت کے جو محلات ہیں وہ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مما خلق الخلق، مخلوقات کو کس چیز سے پیدا کیا، کس چیز سے بنایا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا مخلوقات کو پانی سے پیدا کیا گیا ہے، پانی سے بنایا گیا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر دوبارہ سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے جنت کس چیز سے بنائی گئی، کس چیز سے جنت کو بنایا گیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبنۃ من ذهب ولبنۃ من فضة، یعنی کہ جنت کو ایسے اللہ نے بنایا ہے کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی
اور دوسری اینٹ چاندی کی، اس طریقے سے اللہ نے بنایا ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کو جو اینٹیں رکھی گئی ہے اس میں جو سیمنٹ سے جس کی بھرپائی کی گئی، اس کی جو سیمنٹ ہے وہ تیز خوشبو والا مشک ہوگا، تیز خوشبو والا مشک ہوگا جو سیمنٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اور اس میں ملائی جانے والی جلی اور کنکریاں موتی اور یاقوت کے ہوں گے، موتی اور یاقوت کی اس میں ملائی جانے والی کنکریاں ہوں گی۔ وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ، اور اس کی جو مٹی ہوگی جنت کی وہ زعفران ہوگی۔ یہ جنت کے تعلق سے فرمایا۔ رسول اللہ نے فرمایا جو جنت میں داخل ہوگا وہ عائش کرے گا، جو جنت میں داخل ہوگا وہ عائش کرے گا، کسی قسم کی مشقت نہیں ہوگی اور کسی قسم کی تکلیف کا سامنا اسے نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ ہم تمام کو ایسے محلات میں داخل فرمائے۔ حاضرین، جنت کے خصوصی محلات کا بھی تذکرہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخلت الجنہ، میں جنت میں جب داخل ہوا، یعنی کہ معراج کرائی گئی، میں نے دیکھا فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ مِّن ذَهَبٍ، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ سونے کا ایک شاندار محل ہے، سونے کا شاندار محل ہے۔ اس کو دیکھ کر کے میرے من میں سوال ہوا یہ کس کا ہوگا اتنا شاندار محل؟ میں نے پوچھا یہ شاندار سونے کا محل کس کے لیے بنایا گیا؟ مجھے بتایا گیا یہ قبیلے قریش کے ایک شخص کے لیے بنایا گیا۔ ایک اور روایت ہے جس میں یہ بات بھی دوسری روایت میں یہ بھی بتایا گیا، سیم یہی اسی الفاظ کے ساتھ، تو میں نے سوال کیا کہ یہ شاندار محل کس کا ہے، اس سونے کا عظیم الشان محل کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ مجھے بتایا گیا وہ عمر بن خطاب کا ہے، وہ عمر بن خطاب کا ہے۔ اسی مجلس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، سنا تو کیا حال ہوگا ان کا، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا وہ اس کی عظیم الشان وہ محل کو دیکھ کر کے میرے دل میں خواہش ہوئی، آرزو اور تمنا ہوئی کہ میں جاؤں اور اس کا نظارہ کروں، اس جنت کو دیکھوں۔ تو میں نے دیکھا کہ اس کے کنارے محل کے ایک عورت کھڑی ہو کر کے وضو کر رہی ہے، تو میں داخل ہونے سے رک گیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا مجھے عمر کی غیرت کا خیال آیا، عمر کی غیرت کا خیال آیا، تو میں اس لیے جانے سے رک گیا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ عمر آپ پر غیرت کرے گا کیا، عمر آپ پر غیرت کرے گا کیا؟ تو سبحان اللہ ایسا محل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیار کیا ہے، خصوصی الگ الگ محلات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعمیر کیے ہیں۔ تو جنت کے باغات کا بھی تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے کہ جنت میں جو باغات ہوں گے سونے چاندی کے باغات دیے جائیں گے۔ آج ہمارے باغات کیسے ہوں گے؟ ناریل کے، سپاری کے، کھجور کے، الگ الگ چیزوں کے بھی محلات باغات ہوں گے۔ آئیے جنت کے باغات کے تعلق سے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں کہ ان فی الجنت جنتین من فضہ، جنت میں ہر جنتی کو 2 باغات چاندی کے عطا کیے جائیں گے، اور ان میں برتن استعمال کیے جانے والے بھی چاندی کے ہوں گے، اس کی ہر چیز چاندی کی ہوگی۔ مزید فرمایا اور 2 باغات سونے کے عطا کیے جائیں گے، 2 باغات سونے کے عطا کیے جائیں گے کہ وہ باغات اور اس کے اندر استعمال کی جانے والے برتن اور اسی طریقے سے اس کی ہر چیز سونے کی ہوگی، جنتی اس میں عائش کریں گے۔ تو یہ ایسا جنت کے باغات کے تعلق سے فرمایا گیا۔ جنت کے کچھ خصوصی اسپیشل کمرے بھی ہوں گے، اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے حدیث ذکر کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت میں کچھ اسپیشل کمرے، کچھ اسپیشل محلات بنائے ہیں، اور فرمایا گیا کہ اس کا اندرونی منظر باہر سے دکھائی دے گا اور اس کا بیرونی منظر اندر سے دکھائی دے گا۔ ایسے محلات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسپیشل اور خصوصی کمرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا کر کے رکھے ہیں۔ تو پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول یہ بھی تو بتا دیجئے وہ اسپیشل محلات، وہ اسپیشل کمرے کس کے لیے ہیں، کن لوگوں کے لیے اللہ نے بنا کر کے رکھے ہیں؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن اطعم الطعام،
اللہ نے یہ خصوصی اور اسپیشل کمرے جو بنائے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ نے بنائے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. کھانا کھلانے والے ہوں گے, کھانا کھلانے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے کمرے تیار کر رکھے ہیں. وَأَلَانَ الْكَلَامِ, دوسری بات فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو باتوں میں نرمی اختیار کرنے والے ہیں, یعنی کہ جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں نرم لہجے سے, نرمی سے کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے جاؤ یہ کیا, یہ چڑچڑاپن, غصہ نہیں, بلکہ کبھی بھی کوئی بھی معاملہ کیوں نہ ہو نرمی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, نرمی کے ساتھ آپسی معاملے کو طے کرتے ہیں. نرمی اختیار کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں اسپیشل کمرے تیار کر کے رکھے, اسپیشل محلات تیار کر رکھے ہیں. بس ہم کو کرنا کیا ہے, تو لوگوں کو کھانا بھی کھلانا اور نرمی ہمارے اندر آنا ہے. مزید رسول اللہ نے فرمایا وَتَابَعَ الصِّيَامِ, اور روزوں کی پابندی کرنے والے ہیں. ہمیشہ روزوں کی پابندی کرنے والوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اسپیشل کمرے تیار کر رکھے ہیں. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ, فرمایا اور سلام کو عام کرنے والے بھی, اور جب سارے لوگ سو رہے ہوں, ساری دنیا سو رہی ہو, ایسے وقت میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کر کے وہ نمازوں کو انجام دینے والے. جب لوگ سو رہے ہوں تب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے والے, ایسے بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اسپیشل کمرے, یہ ایسے اسپیشل محلات تیار کر رکھے ہیں. اللہ ہم تمام کو یہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یاد رکھنا اللہ کے بندو, میں نے بتا دیا ہے پہلے جمعہ میں ہی, یہ ساری چیزیں جو باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں, یہ بندہ توحید والا ہو, شرک کا رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اس کے اندر ہوگا نا, وہ جنت تو کیا اس کی ہوا بھی اس کو نہیں لگے گی. یہ چیز یاد رکھنا. ہم آگے بڑھتے ہیں. تو جنتیوں کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا, جہنم کا بھی تعارف کرانا ہے. تو جہنمیوں کی رہائش گاہ کیسے ہوگی, ان کے رہنے کی جگہ کیسے ہوگی, کیا کہا اللہ نے. آئیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ, اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کا ٹھکانہ آگ ہے, جہنمیوں کا ٹھکانہ آگ ہے, اور یہ آگ ظالموں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. ظلم کرنے والے ظالموں کا کیا ہی پرانا ٹھکانہ ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا. اور جہنم کی آگ کی شدت کیسے ہوگی, اس کے تعلق سے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آگ بھی کیسے ہوگی. نارکم هذه التي يوقد ابن آدم جزءا من 70 جزءا من نار جہنم, یہ جو جہنم کی آگ ہے نا کیسے ہوگی, یہ جو تمہاری آگ جسے ابن آدم جلاتا ہے, آج دنیا میں جس آگ کو ہم جلاتے ہیں اس سے 70 گنا اور بھی زیادہ تیز ہوگی وہ جہنم کی آگ. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی عذاب دینے کے لیے یہی آگ تو کافی ہے نا, یہی کیا کم ہے کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کے پوچھنے پر, ہاں اس کے باوجود بھی جہنم کی آگ دنیاوی آگ کے مقابلے میں 69 گنا اور زیادہ ہوگی اور تیز ہوگی. ایسی آگ میں جہنمیوں کو داخل کیا جائے گا اور ان کو جلایا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو جہنم سے بچائے, جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنانے سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے. ایک اور جگہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یعنی کہ یقیناً وہ لوگ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور ہم نے ان کو کیا کریں گے, آگ میں داخل کریں گے. جو ہماری آیتوں کو انکار کرتے ہیں ایسے انکار کرنے والے لوگوں کو ہم جہنم کی آگ میں داخل کریں گے. کیوں بھائی, تو فرمایا جب کبھی بھی ان کی چمڑیاں جل جائیں گی, آگ کا عذاب بھی کیسے ہوگا, ان کی چمڑیاں جیسے ہی جل جائیں گی جھلس جائیں گی. اب ایسا نہیں کہ معاملہ ختم, جل گیا کوئلہ بن گیا, نہیں. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا, پھر دوبارہ نئی چمڑی سے ہم ان کو تبدیل کریں گے, دوبارہ نئی چمڑی ان کے اوپر ہم اگائیں گے تاکہ عذاب میں کسی طرح کی کمی نہ ہو, اور وہ لیذوق العذاب, اور وہ مسلسل آگ کا عذاب, آگ کے عذاب کا مزہ چکھتے رہے, تکلیف میں ان کو اضافہ ہوتے رہے. اس لیے یہ کام ان کے ساتھ ہوتا رہے گا. سامعین,
جہنم کی وادیاں جو ہوں گی ایسی تنگ ہوں گی، ایسی تنگ ہوں گی۔ رمضان کا یہ جو مہینہ اللہ نے بنایا ہے، جہنم سے آزادی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں عطا فرماتے ہیں۔ ہر دن، ہر ہمیشہ بہت سارے بندوں کو اللہ جہنم سے ان کی گردنوں کو آزاد فرماتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جہنم سے آزادی کے لیے جو بھی ہم سے کوشش ہو سکتی ہے ہم ضرور سے وہ کوشش کریں۔ تو میں نے پہلے جمعہ میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کیا ہے، جہنم سے آزادی کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ تو آج دوبارہ ان باتوں کی طرف جانا نہیں چاہتا، تو ایک اور جگہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کیسا ٹھکانہ ہے وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ جو بتایا، ظالموں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے، کہ جو اللہ نے فرمایا اس کے تعلق سے کہتے ہیں اِذَا أُلْقُوا فِيهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ اللہ نے فرمایا جب کبھی بھی مجرموں کو جہنم کی تنگ وادیوں میں ڈالا جائے گا، جہنم کی تنگ وادیوں میں ان کو ٹھونسا جائے گا، جہنمی ایک تو جہنم کی آگ اور دوسرا تنگ وادی، اس سے اتنا پریشان ہوں گے وہ موت کو پکاریں گے، وہ موت دعوا ہنالک ثبورا، وہ موت کی تمنا اور آرزو کریں گے، موت کو یاد کریں گے، مگر اب موت کو یاد کرنے کا کچھ اثر ہونے والا نہیں ہے۔ جب بتایا گیا اکثروا ذکر حاتم اللذات، تمہاری لذتوں کو توڑ دینے والی جہنم یعنی کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو، بار بار بتایا گیا۔ آج ایسا انسان ظلم و ستم میں اتنا آگے بڑھ گیا، دنیا کے پیچھے اتنا اپنے آپ کو گھسا دیا، آخرت کو اتنا زیادہ بھلا دیا کہ موت کو یاد کرو بولے تو موت تو ان لوگوں کو آتی ہے جنہیں روٹیاں نصیب نہیں، موت تو ان کو آتی ہے جو بوڑھے بزرگ ہو گئے، مجھے کیا، یہ سوچنے لگا۔ اللہ کے بندو یاد رکھو، جب وہاں پر جائیں گے موت کو پکاریں گے تو موت ان کو آنے والی نہیں ہے، اور وہاں پر موت کو یاد کرنے سے بھی موت کبھی آنے والی نہیں اور اس کا کچھ فائدہ نہیں ہونے والا۔ صحابہ نے اس آیت کے ریگارڈنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی یہ تنگ وادیوں میں ٹھوسے جانے کا مطلب کیا ہے؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سے فرمایا، جس طرح دیوار میں ایک میخ ایک کیلے کو زبردستی ٹھوسا جاتا ہے مار کر کے، اسی طریقے سے جہنم کی تنگ وادیوں میں ان جہنمیوں کو زبردستی ٹھوسا جائے گا۔ تو ایک تو تنگ وادی اور دوسرا عذاب کی شدت اور تیسرا یہ تکلیف آدمیوں کو موت کو پکارنے پر مجبور کرے گی۔ یہ رہی جہنمیوں کی رہائش گاہ، ان کے رہنے کی جگہ۔ سامعین، جنتیوں اور جہنمیوں کے لباس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جنتیوں اور جہنمیوں کے لباس کے تعلق سے سب سے پہلے جنتیوں کے لباس کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضہ، یعنی کہ ان کے اوپر سبز رنگ کے موٹے اور باریک ریشم کے لباس ہوں گے۔ جنتیوں کو جو لباس پہنایا جائے گا سبز رنگ کا موٹے اور باریک ریشم کا لباس پہنایا جائے گا، اور اللہ نے فرمایا وحلوا اساور من فضہ، چاندی کے کنگن بھی انہیں پہنائے جائیں گے۔ ایک اور جگہ سورۃ الکہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَيُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ، صرف چاندی کے ہی نہیں بلکہ سونے کے بھی کنگن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہنائیں گے۔ ایک تو چاندی کے کنگن، دوسرا سونے کے کنگن بھی پہنایا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے کل کی تراویح میں سورۃ الحج میں ہم نے یہ آیتیں سنی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتیوں کو سونے کے کنگن پہنائیں گے، اس کے ساتھ مزید موتیوں کے بھی کنگن پہنائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جنت میں کنگن وہاں تک پہنائے جائیں گے جہاں تک کہ اعضائے وضو سے اس کا پانی پہنچتا تھا، وہاں تک اس کو جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سونے کے، چاندی کے، موتیوں کے کنگن پہنائیں گے۔ یہ جنتیوں کا لباس ہوگا، اس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ایک ریشمی لباس پیش کیا گیا، وہ اتنا پیارا، اتنا نرم تھا، صحابہ کی جو جماعت تھی آگے بڑھ بڑھ کر کے چھونے لگے، چھو چھو کر کے دیکھنے لگے اور اس کے تعجب کا اظہار کرنے لگے، کیا
نرم ہے، کیا پیارا کپڑا ہے، کتنا اچھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا اتعجبون من لین ہذہ، اے میرے ساتھیو، اے میرے صحابہ، اس ریشمی کپڑے کی نرمی سے تم تعجب میں مبتلا ہو گئے ہو؟ کیا تم جانتے ہو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے جنت میں جو رومال دیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ خیر منہا، اس سے کئی گنا زیادہ وہ نرم ہے، اس سے زیادہ پیارا کپڑا ہے، اللہ نے سعد بن معاذ کو عطا کیا ہے۔ تو جنتیوں کا لباس یہ نرم اور موٹے ریشم کا بھی ہوگا، یہ نرم نرم لباس کے اللہ سبحانہ و تعالی جنتیوں کو پہنائیں گے۔ تو جہنمیوں کا لباس کیسے ہوگا، اس کے تعلق سے دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، آگ کا لباس ان کے لیے کاٹا جائے گا، آگ کا لباس ان کے لیے کاٹا جائے گا اور ان کے لباس آگ سے تیار کیے جائیں گے۔ مزید ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا اسی جگہ یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، اور ان کے اوپر ایسا گرم اور کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اس سے ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے وہ اور ان کی چمڑیاں جھلس کر کے نکل جائیں گی، ایسا گرم پانی ان کے اوپر ڈالا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ، جہنمیوں کے لباس قطران کے ہوں گے۔ پوچھا گیا یہ قطران کیا ہے؟ قطران کا لباس جو پہنایا جائے گا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے اور رقم طراز ہے لکھتے ہیں قطران سے مراد پگھلا ہوا گرم تانبا، تو جہنمیوں کو پگھلے ہوئے گرم تانبے کا لباس پہنایا جائے گا۔ ایک تو جہنم کی آگ، تنگ وادی، اور اس میں قطران کا پگھلے ہوئے تانبے کا گرم گرم لباس پہنایا جائے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ سوچ کر کے دیکھو۔ اللہ حفاظت فرمائے، جہنم کے عذابات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ قطران کے تعلق سے ذکر کرتے ہوئے وہ حدیث آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوحہ کرنے والی جو عورت ہوگی تو اگر توبہ کرنے سے پہلے وہ مر گئی تو اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن قطران کا لباس پہنائیں گے، اور اسی طریقے سے اس کو خارش زدہ لباس بھی پہنایا جائے گا۔ کیوں؟ کسی کے انتقال پر رونا، آنکھوں میں آنسو آنا، تکلیف ہونا، رنج و غم کا اظہار کرنا یہ کر سکتے ہیں، فطری بات ہے، لیکن چیخ چیخ کر کے رونا، پکار پکار کر کے رونا، گریبان کو چاک کرنا، گال پیٹنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ تو لہذا اسی لیے اگر وہ توبہ کرنے سے پہلے ایسی عورت مر گئی، اس کا انتقال ہوا، تو اس کو قطران کا لباس پہنایا جائے گا اور اس کو خارش زدہ لباس بھی پہنایا جائے گا۔ یہ جہنمیوں کے لباس کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تو جنتیوں اور جہنمیوں کے بستر کیسے ہوں گے، ان کو سونے کے بستر کیسے دیے جائیں گے، اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا جنتی ایسے فرشوں پر، جنتی ایسے صوفوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر، اس کے اوپر پہنائے ہوئے ان کے استر وہ کیسے ہوں گے؟ موٹے ریشم کے، موٹے ریشم کے ہوں گے، نرم اور ملائم ہوں گے ان کے استر، ایسے بستروں پر، ایسے صوفوں پر وہ ٹیک لگائے ہوئے عیش کریں گے۔ اور اللہ نے فرمایا اس کے برخلاف جہنمی ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، جھٹلایا اور تکبر کیا، گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے، ایسے انکار کرنے والے، تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والے اور متکبرین کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ ہی جنت کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے۔ کب تک؟ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اس وقت تک ان کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو جاتا۔ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا محال، ناممکن ہے، اسی طریقے سے ایسے لوگوں کا جنت میں داخل ہونا بھی، جہنم سے نکالے جانا بھی ناممکن ہے، ایسا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تو سامعین، تو یہ جہنمیوں کے تعلق سے فرمایا گیا ہے لہم من جہنم
مہاد ومن فوقہم غواش، ان کے لیے جہنم کی آگ کا بستر ہوگا اور اسی آگ کا بچھونا ہوگا، یعنی آگ ہی آگ ہوگی۔ تو لہذا یہ کچھ چیزیں تھیں جنتیوں کے رہائش گاہ اور جہنمیوں کی رہائش گاہ کے تعلق سے، ان کے گھر کیسے ہوں گے، ان کے لیے باغات کیسے ہوں گے، ان کے رہنے کی جگہ کیسی ہوگی، ان کا لباس کیسے ہوگا، یہ کچھ چیزوں کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ انشاءاللہ جنتیوں اور جہنمیوں کا کھانا پینا، ان کے مشروبات کیا ہوں گے، ان کی خد و خامت کیا ہوگی، اور بھی مزید کچھ تفصیلات ہیں۔ اگلے جمعہ میں اللہ نے موقع دیا تو ضرور آپ کے سامنے مزید کچھ تفصیل بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہنمیوں والے اعمال سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔